بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ راگ سے لکھی گئی کتاب ناصر عباس نیر کی کتاب ہے۔ اس میں 14 افسانے ہیں۔ 2008 میں یہ شائع ہوئی۔ اس کا انتساب دنیا کی تمام ماؤں کے نام ہے، اور اس کا افسانہ جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے 15 صفحات پر مشتمل راگ سے لکھی گئی کتاب۔ راگ سے لکھی گئی کتاب افسانہ کا موضوع ہے آزادی رائے پر پابندی ہونا، مصنفوں اور ادیبوں کو مزاحمتی ادب تخلیق کرنے نہ دینا، اندرونی بیرونی طاقتیں اس مزاحمتی ادب کو دبا دیتی ہیں، سسٹم پر چوٹ ہے یہ افسانہ۔ آبیتی نما افسانہ ایک ایسے انسان کی داستان ہے جو فطرت اور کتابوں سے عشق رکھنے والا ہے۔ افسانے میں نئے تکنیکی تجربے کیے گئے ہیں۔ مصنف ناصر عباس نیر نے شعوری کوشش کی ہے کہ وہ سسٹم پر چوٹ کرے اور یہ چوٹ ایک علامتی طور پہ نظر آئے، خواہ یہ علامت بالکل واضح نہ ہو۔ اندرونی بیرونی طاقتیں مصنفوں اور ادیبوں کو مزاحمتی ادب تخلیق کرنے نہیں دیتی۔ افسانے میں علامتیں بھی دھندلی اور ساؤں میں گھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ اس چیز کی نشاندہی ہے کہ مصنف از خود بھی کھل کر کسی خاص تاریخی واقعے کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، البتہ اس افسانے سے کسی تاریخی واقعے کی نشاندہی کے ثبوت ضرور ملتے ہیں۔ جب ادیبوں مصنفوں سے قلم چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے تو مصنفوں نے اپنی بات علامتوں میں کہہ چھوڑی، کیونکہ ادیب معاشرے کا ایک حساس فرد ہوتا ہے جو دوسرے لوگوں سے زیادہ کسی بھی امر واقعہ کا اثر زیادہ قبول کرتا ہے، خواہ اس کے لیے اس پر کتنی ہی پابندی یا بندش کی صورتحال کیوں نہ ہو، وہ اسے لکھنا فرض سمجھتا ہے۔ متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، کہ خونے جگر میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے، زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے، ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں نے۔ فیض احمد فیض۔ مصنف بتاتا ہے کہ اس پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کسی کتب خانے میں آگ لگتی ہے تو اس کے دو ساتھی کبیر اور انصاری، ان تینوں کے ذمہ یہی کام ہوتا ہے کہ وہ جلی ہوئی کتابوں کے تمام پرنے، تمام کاغذات جو ہیں ترتیب سے جمع کریں گے اور اس کتاب کو دوبارہ جو ہے وہ شکل دینے کی، ایک مکمل شکل دینے کی کوشش کریں گے۔ ان مصنفوں اور ادیبوں کا تخلیق کردہ ادب علم کے شیدائیوں کے لیے آب حیات ہوتا ہے۔ جب افسانہ نگار ان نایاب اور پرانی کتابوں کو آگ کی نظر ہوتا دیکھتا ہے تو اسے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کسی بم سے کتنے ہی جسم کٹ پٹ گئے ہوں، لوگوں کے وجود اپنے آدھے اعضاء سے محروم پڑے ہوں، ایسی تباہی جس پر سینہ کوبی کو جی چاہے۔ حید کے اعتبار سے یہ افسانہ تکنیکوں کا ایک نیا تجربہ معلوم ہوتا ہے۔ اس میں کئی تکنیکی تجربے نظر آتے ہیں: شعور کی روح، مونتاس کی تکنیک، فلیش بیک کی تکنیک، داستانوی عناصر موجود ہیں، حالانکہ افسانے میں داستانوی عناصر موجود نہیں ہوتے، اور یہ ناصر عباس نیر کا ایک تکنیکی تجربہ ہے یہاں پہ جو دیکھنے میں ملا۔ اب بیتی کی تکنیک اپنائی گئی ہے، مہا فکشن میٹا فکشن کی تکنیک بھی اس میں موجود ہے، جس کی میں آپ کو مثالیں بھی دوں گی۔ زبانی اعتبار سے یہ افسانہ اشارہ کرتا ہے، ساؤں میں اور پہیلیوں میں یہ بات کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ افسانہ 1970 سے 1980 کی دہائی کے دوران کا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس وقت معاشرہ اللہ کی صورتحال تھی، مشرقی بازو الگ ہو رہا تھا، پاکستان کا اس بازو سے جس کی عوام نے محرومی کا احساس پایا اور وہ الگ ہو گیا۔ اس وقت جنرل ایوب خان نے پارلیمانی نظام کو ناکامی کا سارا الزام دیتے ہوئے جو ناکامی کا سارا الزام ہے وہ سیاستدانوں پر ڈال دیا۔ اس وقت جو صورتحال تھی اور پاکستان سے الگ ہونے والے حصے کے ان حساس واقعات کو جن مصنفین اور ادبا نے زبان پر لانے کی کوشش کی یا تحریر کرنے کی کوشش کی، تو ان موضوعات پر قلم اٹھانے پر اتنی مزاحمت تھی کہ ان کتابوں کو جلایا گیا، مصنفین پر باقاعدہ پابندی عائد ہوئی، اور ان کی حوالے سے یا ان کی بود و باش یا ان کے طرز معاشرت یا ان کے اس ساڑی وغیرہ پہننے پر بھی جو پابندی تھی، اس پر اظہار رائے پر جیل ہو جاتی۔ کئی شعراء اور ادبا کو پابند سلاسل بھی ہونا پڑا۔ انہوں نے فخر سے گرفتاریاں دیں، اور لیکن جو بنگالی عورتوں کی عصمت دری تھی اس پر لکھنے سے باز نہیں آئے۔ اسی طرح ایک 1958 میں ایک ناول نگار ہے، مغربی ناول نگار، جس نے ایک ناول جو ہے وہ تخلیق کیا، ڈاکٹر زیواگو۔ اب ڈاکٹر زیواگو اس نے تخلیق کر لیا اور اس ناول کو جو ہے نوبل انعام ملا، لیکن اس مصنف پر اتنا شدید جو ہے وہ مذمت کا شکار تھا، اتنا دباؤ تھا اس کے اوپر حکومت کی طرف سے کہ اس نے انعام لینے سے بیچارے نے انکار کر دیا۔ یوں مصنفین کی جو ہے ان کی
تحریروں کو، ان کے اظہار کو دبانے کی جو ہے بیرونی یا اندرونی کوششیں جو ہوتی ہیں طاقتوں کی، وہ کی جاتی ہیں۔ افسانے سے مہا فکشن کی تکنیک کا اظہار ملتا ہے، میٹا فکشن کا اظہار ملتا ہے۔ میٹا فکشن ادب کی ایسی حد یا تکنیک ہوتی ہے جو قاری کو اس بات پر مسلسل زور دیتی ہے کہ وہ یہ ذہن میں رکھے کہ وہ افسانوی ادب پڑھ رہا ہے۔ میٹا فکشن میں کہانی کے اندر ایک کہانی کا وجود ملتا ہے جس کے اپنے کردار ہوتے ہیں، جس کی اپنی تفصیل ہوتی ہے، اپنا انداز بیاں ہوتا ہے، جو قاری کو تھوڑی دیر کے لیے نئے کرداروں، نئے وجود، نئی کہانی سے جو ہے وہ ملاتی ہے اور موجودہ کرداروں کہانی سے وہ پرے کر دیتی ہے۔ اس کی مثال ہے، کچھ دنوں سے لگ رہا تھا جسے اطمینان کہتے ہیں وہ ہوتا ہی وقتی ہے، اس لیے مجھے اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرنا پڑی۔ مجھے یاد آیا آوارہ گر طبیعت مجھے ایک بار ایک ایسا غار دکھانے لے گئی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں لوگوں کی آوازیں اب تک سنائی دیتی ہیں جو صدیوں پہلے وہاں موجود تھے۔ غار کی دیواروں پر تصویروں کی صورت میں وہ اپنی یادگار چھوڑ گئے تھے۔ روایت یہ بھی تھی کہ وہ تصویریں بولتی تھیں۔ میں دوپہر کے وقت وہاں پہنچا تھا، بہار کا موسم تھا، مجھے کوئی 5 کوس چلنا پڑا۔ شعور کی روح، سٹریم آف کانشیسنس کی مثال بھی اس افسانے سے ملتی ہے، اس کا اظہار بھی اس افسانے میں ہے کہ یہ شعور کی روح ہوتی کیا ہے؟ یہ ایسا اظہار ہوتی ہے جو مصنف کے دماغ میں جس طرح بھی کہانی چلتی جاتی ہے وہ جوں کا توں اسے لکھے جاتا ہے۔ اگر اس کی سوچ کسی واقعہ کی طرف مڑ جاتی ہے تو اس واقعہ کا ذکر کر دیتا ہے، اگر کسی نئی جگہ پرانی یادداشت اس کے دماغ میں آتی ہے تو وہ اسے بھی جوں کا توں بیان کر دیتا ہے۔ اس کی مثال ہے، آدھی رات گزری ہوگی جب نئی بات ہوئی۔ میرے تعجب کی انتہا کا لمحہ وہ تھا جب ان اد جلے کاغذوں میں سے وہی آوازیں سنائی دینے لگیں جو مجھے غار سے سنائی دیتی تھی نا، یہ ان آوازوں کی بات کر رہا ہے جو اس وقت رات کی تنہائی میں سے سنائی دے رہی تھی غار سے۔ اب یہاں پہ کیا ہے، مصنف جو ہے وہ قاری کو اپنے ساتھ پرواز کرا لیتا ہے۔ وہ واقعہ کی سوچ جو اس کے ذہن کی دھاروں میں جیسے جیسے وہ واقعہ بہہ رہا ہے وہ ویسے ہی ان میں بہتا جا رہا ہے اور جوں کا توں اسے لکھے بھی جا رہا ہے۔ جو بھی اس کے دماغ میں ہے اس بطور یادداشت بھی اسے جوں کا توں بیان کر رہا ہے۔ یہاں شعور کی روح جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آتی ہے۔ افسانہ سے ہمیں مونٹیج تکنیک کا اظہار بھی ملتا ہے۔ مونٹیج تکنیک کیا ہوتی ہے؟ مونتاز کی حید، مونتاز کی تکنیک۔ اب مونتاز کی تکنیک کیا ہے؟ ایسی تکنیک جس میں پرانی یادداشت کی تصاویر اور نئی یادداشت کی تصاویر کو یوں باہم ملایا جاتا ہے کہ وہ ایک فلم سی چلا دی جاتی ہے اور وہ ایک ہی کہانی معلوم ہوتی ہیں۔ یعنی ان تصاویر کو یوں چلایا جاتا ہے وہ ایک فلم کی کہانی معلوم ہو۔ یہاں ان غار کی آوازوں کو اب کاغذوں کی آوازوں کے ساتھ ملا کر ایک بتایا جا رہا ہے۔ غار کی آوازیں حقیقت تھیں یا افسانہ، مگر ان کاغذوں سے آوازیں آنا یہ بتاتا ہے کہ مصنف کے ذہن پر اس امر واقعہ کا گہرا اثر ہوا ہے۔ جس طرح لوگ غاروں میں دفن ہو کر باتیں یا آوازیں کرنے لگے، اسی طرح ان مدفن لوگوں کی آوازوں کی طرح مصنفین کی اپنی چیخو پکار بھی ان کتابوں سے سنائی دیتی ہے۔ اس افسانہ میں تشبیہات اور استعارات کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ تو تشبیہ کی مثال یہ کہ ان جلے ہوئے پنوں کو، کاغذوں کو، کتاب کے صفحات کو انہوں نے مصنف نے کٹے ہوئے جسموں سے تشبیہ دی ہے، ایسا جسم جس کے کئی اعضاء کٹ گئے ہوں۔ تو استعارہ کی ترقی یافتہ شکل ہوتی ہے علامت، تو یہاں پہ دھندلی علامت اور کسی حد تک جسے ہم استعارہ کہیں یا دھندلی علامت کہیں اس کی مثال بھی ملتی ہے۔ جیسے آئینہ کو یہاں پہ جو ہے وہ تحریروں کو کہا گیا ہے، اصل میں آئینہ کہہ کے پس پردہ تحریروں کی بات کی گئی ہے کہ ایک انسان آئینے میں خود کو دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ دوسروں کو کیسا دکھتا ہے، یہاں پہ یہی بات کی گئی ہے۔ اگر ایک سسٹم کے بارے میں کچھ لکھا گیا ہے، کسی حکومت یا اندرونی بیرونی طاقت کے بارے میں ادب تخلیق ہوا تو اس ادب میں وہ سسٹم، اندرونی بیرونی طاقت اپنا چہرہ دیکھتی ہے، تو وہ اپنا یہ مکروہ اور مفاد پرست چہرہ دیکھ کے کہ وہ بے نقاب ہو گئے، اس بات کو وہ جو ہے وہ معیوب سمجھ لیتے ہیں۔ تو آوازیں جہاں کہانی کا اسلوب کی طرف جو ہے وہ استعارہ ایک دھندلی سی علامت جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، کیونکہ آوازیں تو اصل سے ان کاغذوں سے نہیں آ رہی، آوازیں تو وہی بازگشت ہے، وہی گونج ہے ان کہانیوں کی، اس مکروہ سیاست کی یا اس مفاد پرست طبقے کی جنہوں نے جو مظالم ڈھائے اور لوگوں نے اس کے بارے میں جو تخلیق کیا، تو اس تحریر کی جو ہے یہ آوازیں جو ہیں اس کی یہاں پہ علامت ملتی ہے۔ افسانہ میں فلیش بیک کی تکنیک کا اظہار بھی ملتا ہے۔ یوں جو افسانہ جو ہے وہ تکنیک کا انبار لیے ہوئے ہے، اس میں نیا تجربہ بھی ہے، داستانی میں عناصر جو ہیں وہ یہ ایک نیا تجربہ ہے افسانے میں۔
तो फ्लैशबैक की तकनीक का इज़हार मिलता है जैसे अधजले कागज़ों से उसे कत्ल गारत का वो वाक़या याद आ जाना, जब अजसाम जो थे वो अपने आधे-आधे अज़ा के साथ जले कटे अजसाम मुसन्निफ़ के इर्द-गिर्द पड़े हुए थे। इसी तरह वो वाक़या इसे याद आ जाता है और एक वाक़या ये भी याद आ जाता है कि बादशाह और लौंडियों का वाक़या, जिसमें लौंडियों की बात का तंज़ इसे सुनाई देता है और बादशाह इसे अपने ऊपर तंज़ समझता है। गार का वाक़या याद आ जाना, ये सब फ्लैशबैक की तकनीक है। अफ़साना में चंद दास्तानवी अनासर भी बयाँ हुए हैं। हालाँकि अफ़साना तो असल ज़िंदगी के पहलू की अक्कासी करता है, मगर मुसन्निफ़ ने यहाँ नया तकनीकी तजर्बा किया है। जहाँ पे ये लिखा जाता है कि मुझे लगा कोई मेरे कान में सरगोशी में मुझसे कह रहा था, आदमी ने आईना इसलिए ईजाद किया कि वो देखे दूसरे इसे कैसे देखते हैं। मुसन्नफ़ ने पसे पर्दा यही बात कही है कि जो सिस्टम है, जो ताकत है, जो हुकूमत होती है, वो जैसी दिखती है, जैसी नज़र आती है, मुसन्नफ़ उसको यूँ का त्यों वैसा ही लिखेगा। अब अगर हुकूमत को या अंदरूनी-बैरूनी ताकतों को ये आज़ादी राय मयूब ठहर जाए, क्या मालूम? तहरीरें माशरे का आईनादार होती हैं। जो जब जिस वक़्त माशरा होगा, वहाँ की तहरीर वैसी ही होगी। अगर किसी इलाके की किसी तारीख़ के उन गोशों में जाकर वहाँ की बुदोबाश, तहज़ीब व सकाफ़त किसी मख़सूस इलाके की हम जानना चाहते हैं, तो हम उस मख़सूस इलाके का अदब पढ़ते हैं, जिससे हमें वहाँ के लोगों के रहन-सहन का अंदाज़ा होता है। एक और दास्तानवी अंसर यहाँ पे ये भी मिलता है, जब मुसन्निफ़ बताता है कि औरतें इनके इर्द-गिर्द इकट्ठी हो गईं। अब वो पुराने वाक़यात को नए वाक़यात से जब जोड़ता है, कागज़ों से आवाज़ें वग़ैरह आना, तो ये जो है और एक और ये भी मिसाल कि जिस शख़्स ने मुलाज़मत दी थी, वो उस शख़्स की जगह बैठा कुर्सी पे इनसे किताब सुन रहा था। हालाँकि सारे अफ़साने में ये दिखाया गया कि जो मुसन्निफ़ है, वो चाहता है, वो पन्ने जोड़ना चाहता है, वो उन जले हुए कागज़ों से एक मुकम्मल किताब बनाना चाहता है, वो तमाम गुमशुदा अल्फ़ाज़ों को भी जोड़ना चाहता है और इस तरह वो एक नए सिरे से किताब को तरतीब देना चाहता है और वो आहिस्ता-आहिस्ता वो किताब जो है रोज़ एक मेज़ रख के एक कुर्सी पे बैठ के जो है वो ऐसे गायबाना एक ऐसे इंसान को सुना रहा है जो समझता है कि इस किताब का मुसन्निफ़ वो है। लेकिन जब वो सुना के हट चुका होता है, जब वो सुना के फ़ारिग होता है तो वो देखता है उस कुर्सी पर जो है वही शख़्स बैठा मुस्कुरा रहा है जिसने इसे मुलाज़मत दी। तो ये थोड़े से अनासर जो हैं वो माफ़ूक़ुल फ़ितरत अनासर की तरफ इशारा करते हैं, जिस अफ़साने में एक नया तजर्बा देखने में मिला। अलग़र्ज़ ये अफ़साना है आपबीती नुमा अफ़साना है, एक ऐसे इंसान का जिसे किताबों से इश्क है, जो किताबों को जला हुआ अजसाम को जलाने के मुतरादिफ़ समझता है। जब वो इन्हें जला हुआ देखता है तो उसका सीना कुँबी करने को जी चाहता है। वो चंद मुख़ालिफ़ फ़िरक़े के लोग एक फ़िरक़े की किताबों को अपने खिलाफ़ पाते हैं तो जला देते हैं। इसमें तकनीक के जो है वो नए तजर्बात हैं, शऊर की रो है, मोन्ताज़ की है, फ्लैशबैक की है, महाफ़िक्शन है, दास्तानवी अनासर है, आपबीती की तकनीक है। पूरा अफ़साना एक आपबीती नुमा तकनीक में बयाँ हुआ है। और ये नासिर अब्बास नैयर का जो है वो शानदार कारनामा, इनकी किताब है राख से लिखी गई किताब और वही अफ़साना जो है वो आज उसी पे तज्ज़िया करने की कोशिश की है, राख से लिखी गई किताब पर ही। कुल 14 अफ़साने हैं इसमें, 2008 में ये शाये हुई। इसका इंतसाब दुनिया की तमाम माँओं के नाम है। 15 सफ़हात पर मुश्तमिल ये अफ़साना जो है वो ज़ाहिर करता है कि एक सियासत को मुफ़ाद परस्त लोगों को बेनकाब करता है। आज़ादी राय और ज़ुबानबंदी के नमूने जो इस मज़ाहमती अदब को दबाते हैं, उसके ऊपर बात करता है। पसे पर्दा ये किसी पहलू की तरफ इशारा तो है, लेकिन उसकी तरफ मुकम्मल उसको जो है वो वाक़ये को जो है सियाक़ो-सबाक़ से यहाँ बयान नहीं किया गया। लेकिन बैरूनी ताकतों की तरफ इशारा मिलता है, जो नायाब किताबों को अपने खिलाफ़ समझते हुए जला देते हैं। तो ये एक ऐसे मुसन्निफ़ की दास्तान है, जो आपबीती नुमा अफ़साना है, जिसे फ़ितरत और किताबों से इश्क है और वो किताबों को जोड़ने और ऐसे तमाम नमूनों को आगे के लिए महफ़ूज़ रखने के लिए कोशा है। शुक्रिया।